ابیا روٹی پکڑانا۔ میں نے ہاٹ پاٹ اس کی طرف کھسکا دیا۔ میں نے کہا خود لے لو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے وہ ہاٹ پاٹ میری طرف اسی انداز میں کھسکایا۔ شرافت سے روٹی نکال کے میرے ہاتھ میں دو۔ میں کھانا کھا چکی تھی، اس لیے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میرے خیال سے یہ تم خود بھی کر سکتے ہو۔ پھر میں نے اپنی والدہ کو مخاطب کیا، امی میں سونے جا رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میرے دل میں جتنا چین تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لگ رہا تھا کہ چاروں طرف بہاریں سی آ گئی ہیں، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے ایسے شخص کو تپانے میں جو ہر بات پہ ہمیں زچ کرتا آ رہا۔ اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا ذکی بھائی سے بات کرنا ازمیر کو آگ لگا جاتا ہے۔ پہلی بار اس کا کوئی ویک پوائنٹ میرے ہاتھ آیا تھا، لیکن میں اس وقت کافی بھلکڑ قسم کی تھی۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ذکی سے بات کرنے پر ازمیر کو آگ لگتی ہے تو لگتی کیوں ہے۔ بس میں تو اسی بات پہ خوش تھی کہ مجھے ازمیر کا ویک پوائنٹ پتہ چل گیا۔ ذکی بھائی چھوٹے تایا ابا کے ساتھ اور 8 بجے ہی واپس آتے تھے۔ بڑے کم گو قسم کے نوجوان تھے، سیدھے سادے سے، نہ انہیں فیشن کا زیادہ پتہ تھا، نہ ہی لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی تھی۔ کئی بار رضی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے اگر میں کہیں جاتی تھی تو وہ بھی تانک جھانک کر لیتا تھا۔ مجھے کہتا تھا وہ دیکھو وہ لڑکی کتنی پیاری ہے، لیکن آج تک ایسی کوئی بات ذکی بھائی کے منہ سے میں نے نہیں سنی تھی۔ شاید وہ لکیر کے فقیر قسم کے انسان تھے۔ تایا ابا کہتے تھے کہ سیدھا دکان پہ پہنچ جاؤ تو وہ سیدھا دکان پہ ہی پہنچتے تھے، بیچ میں کہیں رکتے نہیں تھے۔ شاید فرما بردار تھے یا شاید کچھ زیادہ ہی فرما بردار تھے۔ بہرحال جب میں سو کر اٹھی کمرے سے باہر آئی تو وہ ابھی بھی دادی اماں کے ساتھ تخت پہ بیٹھا تھا۔ شاید نظریں کب سے میرے دروازے پہ ہی لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں باہر آئی، کہنے لگا ابھی ہاں میرے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ بڑے غصے میں تھا، ذرا سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ نہیں تھی۔ میں نے کہا میرا تو ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، ایسے کرو اماں سے کہہ دو، ویسے بھی میرا کل ٹیسٹ ہے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ کہنے لگا زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہا ہے نا چائے بناؤ تو اس کا مطلب ہے چائے بناؤ۔ وہ لفظ جما جما کے بول رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا یہ دھونس جمانے والا انداز مجھے زہر کیوں لگتا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں بناتی۔ یہ سن کے دادی شروع ہو گئی، ہائے ہائے کیا ہو گیا، تمہیں کیا کہہ دیا میرے بچے نے، بس 1 کپ چائے کا ہی تو کہا ہے، سو کے اٹھ کے تو تم بھی چائے پیتی ہو، جہاں اپنی بناؤ گی وہاں بچے کی بھی بنا دو۔ میں نے کہا مجھے نہیں بنانی آپ کے اس بچے کی چائے، اماں بنا دیں گی نا، اس کے لیے چیزیں کافی ہے۔ یہ کہہ کے میں کچن میں اپنی چائے بنانے لگی۔ امی شاید اپنے کمرے میں تھیں، کچن میں میں اکیلی ہی چائے بنا رہی تھی، جب مجھے ایسے لگا کسی نے مجھے بڑی زور سے بازو سے پکڑا ہے۔ میں ٹھیک سے پلٹ بھی نہیں پائی تھی جب میرا رخ خود بخود بدلا۔ ازمیر میرے بالکل سامنے کھڑا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو۔ میں نے کہا تم نے کیوں مرچیں چبا کے رکھی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا شٹ اپ، جانتی ہو نا تم صرف میرے کام کرنے کے لیے بنی ہو، میں انکار برداشت نہیں کر سکتا، تم میرے کاموں سے انکار کرو یہ مجھ سے برداشت ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا زیادہ، اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ کہتی وہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں، سمجھی نا؟ اس وقت میں اتنے غصے میں ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا میں تمہارے ساتھ کیا کر جاؤں گا۔ آج کے بعد میں تمہیں ذکی کے کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں، اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہ دیکھوں، اس سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کے اس نے میرا بازو بھی چھوڑا، میرے منہ سے اپنا ہاتھ بھی ہٹایا، بڑے غصے سے کہہ کے کچن سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، میرے سر پہ ہر وقت کسی جن کی طرح سوار رہتا ہے۔ میں نے چائے پی، اماں اور دادی کو بھی چائے دی، پھر اپنی کتابیں لے کے بیٹھ گئی۔ اس بار میں نے کافی سمجھ کے سوالوں کو حل کیا تھا، لیکن ان سب کو کرتے کرتے مجھے رات کے 8 بج گئے۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو ایک شرارت سی سوجی، جان بوجھ کے میں اوپر چھوٹی چچی کے پورشن میں چلی گئی۔ اسی وقت چچا اور ذکی بھائی اپنی دکان سے واپس آئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں بات کروں گی تو اوپر والے پورشن میں آواز ضرور جائے گی۔ تائی اماں کہنے لگی آج کیسے تم اوپر آ گئیں؟ میں نے کہا بس آپ کے کھانوں کی خوشبو مجھے اوپر لے آئی۔ تائی اماں آپ بہت مزے مزے کے کھانے پکاتی ہیں۔ یہ بات میں نے اوپر جانے والے زینے پہ کھڑی ہو کے بلند آواز میں کہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سیڑھیوں کے برابر میں ہی ازمیر کا کمرہ ہے۔
بہرحال وہ شاید میری آواز سن چکا تھا. ابھی کھانا ٹیبل پہ لگا بھی نہیں تھا کہ رابعہ نیچے آ گئی. کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس کھانا کھانے آئی تھی، آ جاؤ تم بھی کھا سکتی ہو. کہنے لگی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، بھوک ہوگی تو میں کھانا کھا لوں گی اپنے گھر پہ. اچھا تمہیں ازمیر لالا بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابیہ سے کہو کہ ابھی اوپر آئے. لیکن میں جان بوجھ کے ذکی بھائی کے برابر میں بیٹھ گئی. میں نے کہا تم جاؤ میں کھانا کھا کے آ جاؤں گی. ربیہ کندھے اچکا کے اوپر چلی گئی. کھانا میں نے چھوٹی تائی اماں کے گھر پہ ہی کھایا تھا. کھانا کھانے کے بعد میں نیچے اپنے پورشن میں آ گئی. اپنے کمرے میں آئی تو 10 سے زیادہ مس کالز ازمیر کی میرے نمبر پہ آئی ہوئی تھیں. میسیجز آئے ہوئے تھے کہ ابیہ اوپر آؤ، ابھی کے ابھی اوپر آؤ. میں نے سارے میسیجز پڑھے اور فون آف کر کے بڑے آرام سے سو گئی. اگلے روز میں کالج گئی تو ازمیر بے تحاشا غصے میں تھا. آج بھی اس نے مجھے وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑا کیا. 3 سوال دیے، میں نے تینوں ٹھیک کیے. پھر ایک سوال اس نے کافی مشکل دیا، میں چاہ کے بھی اسے حل نہیں کر سکی. اس نے پوری کلاس کے سامنے مجھے بہت برے طریقے سے ڈانٹا، یہاں تک کہ کہنے لگا کہ میں پڑھائی کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہوں. اس نے ایک لڑکی سے اسٹیل کا اسکیل مانگا، مجھ سے کہنے لگا ہاتھ سیدھا کرو. اس کی اس قسم کی بات پہ میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی. تو اپنی جلن وہ یوں مٹانا چاہتا تھا. میں نے بھی کچھ نہیں کہا، اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا. اس نے اسکیل 1 مارا لیکن بہت زور سے مارا کہ میرے ہاتھ پہ سرخ نشان پڑ گیا. میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے. مجھے دیکھ کے اس نے اسکیل زمین پہ زور سے پھینکا اور کلاس سے باہر چلا گیا. سب لوگ اس کے غصے پہ بالکل خاموش ہو گئے. کسی لڑکی کی آواز نہیں نکلی تھی. میں اپنے آنسو صاف کر کے نیلوفر کے برابر میں بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد جب سب حیرت سے نکلے تو مجھ سے نیلوفر نے کہا یہ سر کو کیا ہوا؟ آج تک کبھی انہوں نے کسی لڑکی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تمہیں کیوں مارا؟ اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی. اب میں نے نوٹ کیا ہے وہ ٹیسٹ ہمیشہ تم ہی سے لیتے ہیں. میں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن میں سسکیوں سے رو رہی تھی. اتنا درد مجھے ہاتھ پہ پڑے ہوئے اسکیل سے نہیں ہو رہا تھا جتنا اپنی اہانت پہ ہوا تھا. میرا جی چاہا کہ اس شخص کا حشر بگاڑ دوں. میرے دل میں پہلی بار اس کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہوا. چھٹی ہو چکی تھی. میں سیدھا بس اسٹاپ پہ جا کے کھڑی ہو گئی. 2 منٹ کے بعد ازمیر کی بائک میرے سامنے کھڑی تھی. اس بار لہجہ قدرے نرم تھا. ابیہ بائک پہ بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا. 3-4 بار اس نے مجھ سے کہا لیکن میری مطلوبہ بس آ چکی تھی. میں بس پہ چڑھ گئی. بس کے ساتھ ساتھ وہ بائک چلا رہا تھا. میں اپنے گھر کے پاس والے اسٹاپ پہ اتری. تب بھی اس نے مجھ سے کہا کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ میں نے کہا آپ یہاں سے جائیں ورنہ میں سچ مچ تماشا بنا دوں گی، سمجھے نا؟ میں پیدل ہی گھر تک آئی. وہ دھیرے دھیرے موٹر سائیکل چلاتا ہوا میرے پیچھے ہی داخل ہوا. سیدھا میں اپنے کمرے میں گئی، دروازہ دھاڑ سے بند کیا. میری والدہ میری دادی دونوں مجھے دیکھ کے حیران تھی. میری والدہ نے دستک دی، کہنے لگی ابھی ہاں بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، جائے یہاں سے، خدا کے لیے میرا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے. پھر دروازہ ازمیر نے کھٹکھٹایا کیونکہ دروازہ لاک تھا. ابھی ہاں دروازہ کھولو. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں روتی رہی یہاں تک کہ میری دادی نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا. ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ کمبخت کالج سے آتے ہی رو رہی ہے. کسی لڑکی نے کچھ کہہ دیا تو مجھے بتاؤ تو صحیح. میری اماں الگ پریشان تھی. ازمیر بار بار کہہ رہا تھا دروازہ کھولو لیکن میں نے نہیں کھولا. سب لوگ دروازہ بجا بجا کے جا چکے تھے. رات تک نہ میں نے دروازہ کھولا، نہ کچھ کھایا نہ پیا. میں بس روتی رہی. رات کے 8 بجے میں نے دروازہ کھولا. وہ ابھی بھی دادی کے پاس بیٹھا تھا، بڑا بے چین تھا. مجھے دیکھ کے فوراً سے کھڑا ہو گیا. میری والدہ میرے پاس آئیں، کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں تم نے خود کو بند کر رکھا تھا؟ ابھی ہاں رو کیوں رہی ہو؟ رو رو کے میری آنکھیں سوج چکی تھیں. میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے. میں نے ازمیر کی طرف دیکھا تک نہیں. اپنی والدہ کے ساتھ ہی میں باورچی خانے میں چلی گئی. کھانا بھی وہیں بیٹھ کے کھایا. وہ کچن کے دروازے پہ کھڑا مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا. کھانا کھاتے ہوئے بھی میری ہچکی بندھی ہوئی تھی، اتنا روئی تھی میں. کھانا کھانے کے بعد میری والدہ نے چائے کا کپ میرے پاس رکھ دیا. میں نے چائے بھی وہیں کچن میں بیٹھ کے پی.
میں جانتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں تھا، زہر لگتا تھا وہ مجھے۔ اتنی نفرت شاید مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ کچن کے دروازے سے ہٹ چکا تھا۔ میری والدہ میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ ایک کھڑوس سر نے بہت برا ڈانٹا اور پوری کلاس کے سامنے میری انسلٹ کی، بس یہ مجھے بہت برا لگا۔ میری والدہ کہنے لگیں کوئی بات نہیں، استاد کی ڈانٹ بھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں نے کہا امی مجھے نفرت ہے اس سر سے، پلیز اس کی حمایت مت کیجیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا میں نہیں کرتی، پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی، کب سے تم نے خود کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہے، تمہاری دادی ازمیر سب پریشان تھے۔ میں نے کہا ازمیر کا نام مت لیا کرے میرے سامنے۔ یہ سنتے ہی میری والدہ کہنے لگیں کیوں، کیا ہوا ہے؟ آج تو میں نے اسے اتنا پریشان دیکھا ہے کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جانے بھی دے، سب سے بڑا دشمن ہے وہ میرا، زہر لگتا ہے مجھے۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو کمرے کی لائٹ بند تھی، حالانکہ میں لائٹ کھول کے ہی باہر آئی تھی، شاید دادی نے کر دی تھی۔ جیسے ہی میں نے لائٹ جلائی ازمیر میرے کمرے میں تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، کسی جن بھوت کی طرح وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بیہا آئی ایم سوری۔ سر جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے اور آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنا۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور میرا ہاتھ دیکھنے لگا۔ ابھی تک میرا ہاتھ سرخ تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی آنکھیں بھی حد سے زیادہ گلابی ہوئیں۔ کہنے لگا بہت زور سے مارا ہے میں نے، یقین جانو میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زور سے مار دوں گا۔ میں بار بار اپنی ہتھیلی اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا تم انسان ہو ہی نہیں، چھوڑو مجھے، اور میں ویسے بھی کل سے کالج نہیں جاؤں گی، تمہیں میرا ناول ابا کو دکھانا ہے دکھا دو تو۔ لیکن وہ میری ہتھیلی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر کہنے لگا اچھا تم مجھے مار لو، خدا کی قسم میں منع نہیں کروں گا تمہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑنے کے بعد نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں مارنا، میں تمہاری طرح غصے میں اندھی نہیں ہو جاتی۔ 3 سوالوں کے جواب میں نے ٹھیک دیے تھے، ایک سوال پہ تم نے۔ یہ کہہ کے میں چپ ہو گئی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ جو کرے گا وہ میرے ہوش اڑا کے رکھ دے گا۔ اس نے سامنے دیوار پہ زور سے مکہ مارا، اس زور سے کہ دھم کی آواز آئی۔ پھر کئی بار اس نے دیوار پہ اپنے اسی ہاتھ کے مکے کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران تھی۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، یہ دیکھ کے میری جان نکلی۔ میں اس کے پاگل پن کو دیکھ کے حیران تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں اسی ہاتھ سے مارا تھا میں اسے زخمی کر دیتا ہوں۔ بہت درد ہوا تھا نا تمہیں میری وجہ سے، تمہیں بہت درد ہوا ابیہ، تو پھر درد مجھے بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا تمہیں اتنا درد ہوگا، تمہاری آنکھوں کے آنسو میرے دل پہ کیا حشر کرتے ہیں تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے۔ اس کی باتیں میرا دماغ گھما کے رکھ گئی تھیں۔ پہلی بار مجھے اس سے ڈر لگا، ایک عجیب سا خوف آنے لگا، ایسے جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتا ہوا چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، یہ کیا تھا اتنا پاگل پن؟ اگلے روز جب وہ کلاس میں آیا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بڑی خاموشی سے وہ اندر داخل ہوا، وائٹ بورڈ پہ سب کو سمجھاتا رہا۔ جب اس کی کلاس ختم ہوئی تو کہنے لگا مس ابیہ آئی ایم سوری، کل جو میں نے آپ کو پنش کیا وہ بالکل ناجائز تھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلا گیا۔ سب لڑکیاں میری طرف دیکھ رہی تھیں، کہنے لگی چلو اچھی بات ہے، سر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر ہی اندر مجھے پتہ نہیں کون سی بے چینی تنگ کر رہی تھی، کیونکہ جو رویہ میں اس کا دیکھ رہی تھی کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ ایک ہفتہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر سے بالکل ویسا ہی ازمیر بن گیا۔ شاید زیادہ دیر وہ اچھا بن نہیں سکتا تھا۔ ویسے ہی اپنے کام مجھے دھونس جما کے کہتا تھا۔ انہی دنوں دادی اور چھوٹی چچی کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ بحث کس بات پہ ہوئی، لیکن جھگڑا بہت بڑھ گیا۔
چھوٹی تائی اپنی جگہ بضد تھیں. کہنے لگی آپ کو ہمارا کام کبھی نظر نہیں آتا, ہم تو آپ کو شاید برے لگتے ہیں. دادی کہنے لگی ہاں برے لگتے ہو؟ ارے شادی کو 1 سال نہیں گزرا اور تم میرے بیٹے کو لے کے الگ ہو گئی. بات کرتی ہو, اگر یہی میری کوئی اپنی سگی بھتیجی یا بھانجی آئی ہوتی تو کم از کم ایسا نہ کرتی. چھوٹی تائی اماں کہنے لگی آپ کو تو بس اپنی سگی بھتیجی ہی نظر آتی ہے. ہم دونوں غیر برادری سے کیا آ گئی, ہماری ساری خوبیاں آپ کی نظر میں ختم ہو گئی. میری دادی کہنے لگی زیادہ اکڑ ہے تمہیں تو چلو میرے گھر سے نکلو باہر بیوی, اپنے الگ انتظام کرو, ورنہ مجھ بڑھیا کی کڑوی کسیلی تو تمہیں یہاں سننی پڑیں گی. چھوٹی تائی کہنے لگی آپ نے اس کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے, ساری زندگی باتیں ہی تو سنائی ہیں. میرے چھوٹے تایا بار بار تائی اماں سے کہہ رہے تھے تم تو اپنا منہ بند رکھو, کیوں بحث کر رہی ہو. وہ کہنے لگی ساری زندگی آپ نے مجھے ہی روکا ہے, کبھی اپنی ماں سے کہا کہ میرے ساتھ اچھی رہا کرے. جس گھر پہ رکھ کے یہ ہم پہ احسان جتا رہی ہیں, اس سے اچھا گھر میرے باپ نے مجھے وراثت میں دیا ہے, میں چاہوں تو آج شفٹ ہو جاؤں وہاں. واقعی ان کے ابا کی وراثت سے انہیں ایک گھر ملا تھا جسے انہوں نے کرائے پہ چڑھا رکھا تھا. دادی کہنے لگی ہاں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے, تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ رہو, جاؤ جا کے اپنے باپ کے گھر پہ رہو. بہرحال جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ چھوٹے تایا کو تائی امی اور ذکی اور رضی کو لے کے وہاں سے جانا پڑا. ایک بار بھی دادی نے جھوٹے منہ نہ بیٹے کو روکا نہ پوتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا, کچھ نہیں کیا, منہ بنا کے اپنا رخ پھیر کے بیٹھی رہیں, شاید اس لیے کہ ان کے لیے سب کچھ ازمیر تھا. البتہ چھوٹی تائی اماں سے لگ کے بہت روئیں کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں. جاتے ہوئے کہنے لگی یہ نہ سمجھنا کہ تم سے رشتہ ٹوٹ گیا, بیٹا آتی جاتی رہنا. میں نے کہا جی کیوں نہیں. پھر میری تائی میری اماں کے گلے لگ کے بہت روئیں. کہنے لگیں دیکھ لیا شہناز, اماں نے ایک نظر نہیں ڈالی. چلو میں تو غیر تھی, سگے بیٹے تک کو نہیں کہا کہ رک جاؤ. مجھے تائی اماں کے جانے کا بہت افسوس تھا. گھر سونا سونا سا لگ رہا تھا, عجیب سی اداسی سوار تھی. اوپر کے دونوں پورشن تائی اماں کو مل چکے تھے. چھوٹی تائی کے جانے پہ ربیہ بھی بہت اداس تھی. گھنٹوں میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی, باتیں کرتی رہتی. دادی اماں نے اچھا نہیں کیا, جان بوجھ کے میری ماں کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور یہ بات غلط ہے. سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو کتنا اچھا لگتا تھا, گھر میں کتنی رونق تھی. میں نے بھی گہری سانس لی. میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو, دادی اماں کو پتہ نہیں تمہاری امی سے اتنا پیار کیوں ہے, حالانکہ خدمت میری امی بھی کرتی ہیں. ربیہ کہنے لگی یہی تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تینوں بہویں ہیں تو تینوں کے ساتھ یکساں رویہ رکھنا چاہیے. ابیہ شاید تم یقین نہ کرو لیکن میری اماں نے کئی بار دادی سے کہا ہے کہ مجھے اتنی زیادہ اہمیت نہ دیا کریں, نہ میرے بچوں کو زیادہ اہمیت دیں. اماں جی باقی بھی آپ کی اولاد ہیں, آپ کی بہویں ہیں, آپ کے پوتے پوتیاں ہیں, آپ ان سے بھی پیار کیا کریں. لیکن تم تو جانتی ہو نا دادی کی عادت کو, جس پہ مہربان ہوتی ہیں ہوتی چلی جاتی ہیں اور جو انہیں برا لگ جائے وہ لگتا ہی چلا جاتا ہے. شاید ربیہ کی بات کافی حد تک درست تھی. انہی دنوں میرے فرسٹ ایئر کے پیپرز اسٹارٹ ہو گئے. میرے لاکھ انکار پہ بھی ازمیر میری مدد کرتا تھا. زبردستی میرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتا تھا اور مجھے سمجھانے لگتا, پیپرز کی تیاری کرواتا. میرے فرسٹ ایئر کے پیپر بہت اچھے ہوئے, میری توقع سے کہیں زیادہ اچھے. جب میرا اے گریڈ آیا تو چھوٹی تائی اماں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور رضی کو ہی لینے کے لیے بھیجا. میں نے بس اپنی والدہ سے پوچھا اور رضی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی. چھوٹی تائی اماں کے ساتھ خوب باتیں کی, شام کی چائے بھی پی, رات کا کھانا کھایا. اس کے بعد رضی مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. رات کا 1 بج گیا جب میں نے گھڑی دیکھی. میں نے کہا اتنا وقت ہو گیا رضی, مجھے چھوڑ کے آؤ. کہنے لگا رات کا 1 بج گیا ہے, صبح چلی جانا, میں تمہیں ڈائریکٹ کالج اتار دوں گا. میں نے کہا میرا یونیفارم گھر پہ ہے. کہنے لگا دیکھو موسم تو کافی ابر آلود ہے, راستے میں بارش ہو جائے گی. چھوٹی تائی اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں, 1 آدھ چھٹی کر لو, کچھ نہیں ہوتا. بہرحال میں نے بھی سوچ لیا کہ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی. میں نے اپنی والدہ کو فون کر کے بتا دیا کہ میں رات کو چھوٹی تائی اماں کے گھر پہ ہی رکوں گی. لیکن میرے نمبر پہ کچھ دیر بعد ازمیر کی کال آئی. میں نے فون اٹھایا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا رات کا 1 بج رہا ہے, واپس کیوں نہیں آئیں تم ابھی تک؟ میں نے کہا موسم ٹھیک نہیں ہے, ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے, ہو سکتا ہے تیز بھی ہو جائے.
میں آج تائی اماں کے گھر ہی رک جاؤں گی، ویسے بھی امی نے پرمیشن دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کون ہوتی ہیں پرمیشن دینے والی؟ تم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کیا؟ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ تم سے میں کس چیز کی اجازت مانگوں؟ دیکھو میرے بڑے بھائی بننے کی کوشش مت کیا کرو، تم ربیہ کے لالا ہو، میرے نہیں۔ میری بات سن کے ہنسنے لگا۔ اجازت دینے والا صرف بڑا بھائی نہیں ہوتا، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا مثلاً کون؟ اتنی انجان ہو تمہیں نہیں پتا؟ اتنے رومانٹک ناول پڑھتی ہو، اتنے رومانٹک سین پڑھتی ہو، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے فون بند کر دیا۔ بڑا ہی کوئی بے شرم انسان ہے۔ میں نے ابھی بھی سوچنے کی کوشش نہیں کی، یا شاید میں اس کے بارے میں اس انداز میں سوچنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ ازمیر کہنے لگا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا واٹ؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کہنے لگا میں آ رہا ہوں، تم تیار رہنا اور میں انکار نہیں سنوں گا۔ انکار کرو گی تب بھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں واپس لے کے آؤں گا۔ تم چھوٹی تائی اماں کے گھر تو جا سکتی ہو، لیکن رات کبھی بھی نہیں گزارو گی، اور ویسے وہاں جانے کی تک بھی کوئی نہیں بنتی۔ چھوٹی تائی اماں کی کون سی کوئی بیٹی ہے جس سے تمہاری دوستی ہو؟ میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، بیٹے تو ہیں نا، وہ بھی میرے کزن لگتے ہیں۔ کہنے لگا تمیز سے بات کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان دونوں سے فری ہونے کی یا باتیں کرنے کی۔ مجھے بہت برا لگتا ہے ابیہا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور یہ تم جانتی ہو۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہاری بہن نہیں ہوں، سمجھے نا؟ پابندیاں ربیہ پہ لگاؤ، مجھ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دونوں کم از کم تم سے تو 1000 درجہ شریف ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے ان کی لائن میں کھڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ازمیر خاص ہے، ازمیر جیسا کوئی نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں میری اہمیت ذکی اور رضی سے کم ہو۔ تمہارے دل میں میری اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، میری بات تمہارے لیے سب سے پہلے مقدم ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ زبردستی ہے کیا؟ نہیں ہے، میرے دل میں تمہاری اہمیت ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا میں ابھی تک تمہارا وہ اسکیل بھول نہیں پائی ہوں جو میرے ہاتھ پہ لگا تھا۔ وہ کہنے لگا میں شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا جب تمہارا دل چاہے تو تم مارو، اور جب دل چاہے سوری کہہ دو۔ وہ کہنے لگا اسکیل پڑا تھا ابیہا، تو وہ کس کی وجہ سے پڑا تھا؟ وہ اس سوال کی وجہ سے نہیں پڑا تھا، وہ اس وجہ سے پڑا تھا کیونکہ تم نے مجھ پہ ذکی کو اہمیت دی تھی۔ دیکھو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور جو چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اگر تم وہ کرو گی تو میں بھی پھر پاگل ہو جاؤں گا، اور اپنے پاگل پن میں کیا کر گزرتا ہوں مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ اگلی بار ذکی پہ اٹھ جائے۔ یہ سن کے مجھے ازمیر کی سوچ پہ افسوس ہوا تھا۔ کہنے لگا میں آ رہا ہوں۔ بارش تیز شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کہا ازمیر میں صبح آ جاؤں گی، دیکھو بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا میں لینے آ رہا ہوں، میں تمہیں لے کے جاؤں گا، اب چاہے بارش ہو یا طوفان ہو، واپس تم اپنے گھر آؤ گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 15 منٹ میں وہ چھوٹی تائی اماں کے گھر کے باہر کھڑا ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ رات کے 2 بجے آیا ہے، دیکھو تو کتنی تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ تایا ابا بھی اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر آ گئے، کیونکہ ازمیر ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بھول چکا تھا، اس لیے سبھی کو اپنے اپنے کمروں سے باہر آنا پڑا۔ رضی کہنے لگا پاگل ہو گیا ہے یہ، محلے والے کیا سوچیں گے؟ نہ اسے اپنی عزت کا خیال ہے نہ ہماری عزت کا۔ ذکی بھائی نے دروازہ کھولا تو ازمیر اندر آ گیا۔ کہنے لگا کہاں ہے ابیہا؟ چھوٹے چچا بہت غصہ کر رہے ہیں کہ رات رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ تائی اماں کہنے لگی تو وہ کسی غیر کے گھر میں تو نہیں ہے، اس کا اپنا گھر ہے۔ ازمیر کہنے لگا یہ اس کا گھر نہیں ہے چچی، یہ آپ کا گھر ہے، ابیہا کا گھر وہ ہے جہاں میں اسے لے کے جا رہا ہوں۔ میں کمرے سے باہر آئی۔ میں نے کہا میں اتنی تیز بارش میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں نے کہا تو ہے کہ میں صبح آ جاؤں گی۔ کہنے لگا رات تو میں تمہیں یہاں کسی قیمت پہ نہیں رکنے دوں گا، چلو میری بائک پہ پیچھے بیٹھو۔ حالانکہ چھوٹے تایا ابا نے بھی اسے منع کیا، لیکن بہت ضدی تھا۔ مجھے واپس گھر لے کے آ کے ہی اسے سکون ملا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں انٹر ہوئی ہی تھی جب ایک بار ازمیر پھر میرے کمرے میں آیا۔ کہنے لگا مجھے چند روز کے لیے دوسرے شہر جانا ہے۔ میں نے کہا تو جاؤ، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہنے لگا ایسے ہی، اگر دل چاہے تو میرے لیے اداس ہو جانا۔ میں نے کہا میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی کہ تم گئے، یہ تم چند دن کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ چند سالوں کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہنے لگا وہ بھی جاؤں گا، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ۔ فی الحال تو ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، مجھے شاید 15 دن لگ جائے۔
میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے جاؤ۔ کہنے لگا تم سے اجازت نہیں لینی، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتانا بھی ضروری نہیں تھا۔ کہنے لگا کالج سے لیو لے چکا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہاتھ چھوڑو میرا۔ کہنے لگا میں تمہیں بہت یاد کروں گا، تمہیں بہت مس کروں گا۔ میں نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ کے اس سے چھڑوایا۔ وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، گہری سانس لے کے کہنے لگا میں تمہیں روز کال کروں گا اور تم روز مجھ سے بات کرو گی، سمجھی نا؟ میں نے کہا تم جاؤ تو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ جا چکا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں بہت پرسکون ہو چکی ہوں، لیکن شاید میری قسمت میں زیادہ سکون نہیں تھا۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب بڑی تائی اماں چند روز کے بعد ہی دادی کے سامنے بیٹھی تھیں۔ میری والدہ، میرے والد، یہاں تک کہ بڑے تایا ابا بھی وہاں موجود تھے۔ چھوٹے تایا ابا اور تائی کو بھی بلایا گیا تھا۔ مجھے شاید دلچسپی نہ ہوتی لیکن مجھے لینی پڑی، کیونکہ بات میرے رشتے کی ہو رہی تھی۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب دادی اماں نے یہ کہا کہ یہ تو شروع سے ہی طے تھا، ابیہا میرے ازمیر کی امانت ہے۔ پھر تائی اماں سے کہنے لگیں تم جب چاہو رسم کرنے آ جانا۔ یہ سننا تھا کہ میں چپ نہیں رہی، حالانکہ ربیہ میرے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی رشتہ منظور نہیں ہے، اور آپ نے بچپن میں کیسے میرا رشتہ طے کر دیا، کس سے پوچھ کے کیا؟ یہ سن کے دادی کہنے لگی تم چپ رہو لڑکی ہو کے اتنی گز بھر لمبی زبان ہے تمہاری۔ لیکن میں چپ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ یہ سن کے میرے ابا کہنے لگے بیٹا اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر ہم زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ شادی ہم خاندان میں ہی کریں گے، اور خاندان میں بس 3 ہی لڑکے ہیں۔ چھوٹے تایا کہنے لگے رضی کی بات ربیہ سے طے ہے، کیا اس کو ہم پکا سمجھیں یا ربیہ کو بھی کوئی اعتراض ہے؟ ابھی بتا دو ربیہ۔ لیکن ربیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ وہ رضی کے نام پہ شرما رہی تھی۔ میں نے کہا ایک بار رضی سے بھی پوچھ لیں۔ چھوٹے چچا کہنے لگے نہیں، میرے بچے میری بات کا مان رکھتے ہیں، مجھے رضی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی اماں کہنے لگی بس ایک تم ہی نافرمان ہو، پتہ نہیں شہناز نے تمہاری تربیت کیسی کی ہے۔ ارے کیا برائی ہے میرے ازمیر میں، سب میں الگ ہے۔ چھوٹی تائی اماں کہنے لگی ابیہا بیٹا کیا تم زکی کی دلہن بننا پسند کرو گی؟ جب شادی خاندان میں ہی ہونی ہے تو زکی تو خاندان کا ہی ہے۔ زکی کا نام سن کے میری دادی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مجھے صرف ازمیر سے شادی کرنے میں مسئلہ تھا۔ میں نے کہا مجھے زکی بھائی سے شادی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری بات سن کے دادی اماں آنکھیں پھاڑے مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ بڑی تائی اماں بھی ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہی تھیں، لیکن میں یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چھوٹی تائی اماں کی آواز میں ضرور ہچکچاہٹ تھی۔ چلو جی بچی نے اپنی رضامندی دے دی، اب جلد ہی میں ابیہا کو اپنے زکی کے نام کی انگوٹھی پہنا دوں گی۔ چونکہ میں نے خود سے اقرار کیا تھا اس لیے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ میں ضرور منہ پھٹ ثابت ہوئی۔ چھوٹی تائی اماں کو بھی شاید بہت جلدی تھی، اس لیے 2 دن کے بعد ہی میرے لیے منگنی کا جوڑا اور سامان لے آئی۔ شاید ربیہ نے یہ خبر ازمیر کو سنائی۔ جس رات میری منگنی ہو رہی تھی وہ 15 دن کے بجائے 5 دن میں واپس آیا۔ انگوٹھی مجھے تائی اماں نے پہنائی، البتہ بیٹھی میں زکی کے برابر میں ہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو بہت شدید غصے میں تھا۔ میری ایک نظر اس پہ پڑی اور پھر